مگر عزیزو زائر کا عجیب مقام ہے، زائر کا عجیب مقام ہے۔ روایت بیان کرتی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں زمین پہ پڑنے والا قدم ایک عمرہ کا ثواب لاتا، وہ قدم جب اٹھتا ہے تو وہی اٹھنے والا قدم ایک حج کا ثواب نامہ اعمال میں لکھواتا۔ سوچئے زائر کا یہ عالم ہے تو زیارت حسین کتنی افضل ہوگی، اور جب زیارت حسین ابن علی افضل ہے، کیا ایک جملہ اس کے لیے عرض کر دوں، زیارت حسین ابن علی کا کم ترین ثواب یہ ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ثواب کی کثرت کو نہیں دیکھیے گا، اس کے عوض میں اس کے سامنے جو حسین کی اتنی بڑی قربانی ہے نا، اسے دیکھیے گا کہ جس کے سامنے پروردگار عالم ہر اجر جو عطا کرے وہ چھوٹا لگتا ہے۔ ہم یقیناً کربلا کی سرزمین پر تو نہیں پہنچ پائے، لیکن ہمیں اہل بیت نے محروم نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہی کا فرمان ہے، جہاں پر ہمارے ذکر کی محفل ہو وہ مقام جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ کل کے دن جو روضہ حسین پر جانے کا ارمان رکھتے ہیں اور نہ پہنچ سکیں، وہ فرش عزا پر اپنی حاضری یقینی بنائیں، یہ سوچ کر کہ وہ بارگاہ کے جو حسین کی بارگاہ ہے، کہ جہاں پر حسین ابن علی کا ذکر ہونے والا ہے، جہاں پر حسین کی ماں پرسہ لینے آنے والی ہے، جہاں پر حسین کی دکھیاری بہن زینب آنے والی ہے، میں نے بھی خود کو وہاں پہنچانا ہے تاکہ اس پرسے کا حصہ بن سکوں۔ مگر عزیزو، عشرہ زینبیہ ہے ہی اس لیے کہ پرسہ حسین کا زینب کبریٰ کو دینا ہے۔ کاش کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ مصیبت کتنی بڑی تھی۔ یاد رکھیے گا عزیزو، بی بی وہ زینب کبریٰ کی جس کی نماز شب قضا نہ ہوئی، یہ ایک اور بات ہے، کبھی بیٹھ کر نہ پڑھی۔ جب اس بی بی کو سید سجاد نے زندان میں بیٹھ کر نماز شب پڑھتے دیکھا، پوچھا پھوپھی اماں کیا ہوا، آپ اور بیٹھ کر؟ کہا بیٹا سید سجاد جو غذا اور پانی لایا جاتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ جو بچوں کو پورا بیٹا سجاد میں اپنے حصے کی غذا اور پانی بھی بچوں کو پلا دیتا۔ میرا سلام ہو علی کی صابرہ بیٹی، اے بی بی اس ایک دل پر کتنے زخم ہیں، اس ایک دل پر کتنے غم کے داغ ہیں۔ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جتنے بھی اسیر تھے، تمام اسیروں میں جس ہستی کو سب سے زیادہ مارا گیا وہ بی بی زینب کی ذات، جس بی بی کو سب سے زیادہ مارا گیا۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ سوال کیا گیا جناب سید سجاد سے کہ آپ کی پھوپھی بنت علی جبل الصبر، صبر کی پہاڑ بی بی جناب زینب کا سر اقدس کیوں ایسا تھا کہ زخمی تھا؟ ایک مرتبہ کل آپ نے ایک لعین کا ایک جرم سنا کہ ایک 4 سالہ بچی کے کانوں سے بندوں کو کھینچ کر جدا کیا۔ ایک لعین کربلا کے میدان میں ایسا بھی ہے کہ جس کا جرم آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر برداشت نہ کر سکے تو مجھے معاف کر دیجئے گا، اور سادات سے اجازت طلب کرتے ہوئے ایک لعین کہتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں لوٹ مچی ہے اور خیموں کو آگ لگی ہے، ہر بی بی اپنے خیمے سے نکلتی تھی، جیسے جیسے لوٹنے والے آگے بڑھ کر بیویوں کی چادروں کو کھینچ، میں نے دیکھا ایک بی بی ہے کہ جس کے ایک بی بی ہے، گریہ کا حق تو یہی ہے عزیزو، صبر کرو صبر کرو۔ مگر ہاں روایت سنیے، لعین نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے کہ جس پر ردا بھی سلامت ہے، چاہتا ہے آگے بڑھ کر ردا کو کھینچے، پتا چلا یہ کوئی اور نہیں علی کی بیٹی زینب ہے۔ ملعون کہتا
کہتا ہے میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ چادر پر ڈالوں، ایک مرتبہ میں نے چادر کو تھاما، اے امام زمانہ وہ ہاتھ چھل کیوں نہ ہو گیا؟ میں نے چادر پر ہاتھ ڈالا، چادر کو کھینچا، جیسے ہی چادر کو کھینچا ہے میں نے محسوس کیا کہ بی بی نے چادر کو بہت کس کر تھاما ہوا ہے۔ اتنے میں نے زمین کربلا سے ایک پتھر کو اٹھایا، زمین کربلا سے ایک پتھر کو اٹھایا، بی بی کے سر پر مارا، سر زخمی ہوا، خون جاری ہونے لگا۔ بی بی نے اپنا رخ فرات کی طرف کیا، کہا بھیا عباس، بھیا عباس۔ جیسے ہی یہ قافلہ شام میں داخل ہوا ہے، روایت بیان کرتی ہے مولا سجاد نے کہا 5 لاکھ افراد کو ہاتھوں میں ڈھول دے کر کھڑا کیا گیا تھا تاکہ جب ہم داخل ہوں تو وہ اس انداز سے ہمارے لیے گستاخ۔ ایک یہ بیان کرتے ہیں مولا، اور ایک مرتبہ ایک یہ روایت بھی کتابوں میں ملتی ہے مقتل میں کہ بار بار وہ نیزہ کے جس پر سر حسین تھا اس نیزے کو جناب زینب کے قریب لے کر آئے میرا سلام ہو ان غریبوں پر کہ جن غریبوں کو رونے کی اجازت نہ ملی، مگر ایک مرتبہ خدا جوانی سلامت رکھے، کاش کہ خدا گریہ کا حق ادا کرنے کی اسی طرح توفیق دے۔ عزیزوں میں بات کو مختصر کروں گا، مگر روایت شب 40 ہے، آج نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں؟ بس سن لو۔ اب دیکھو ہم سن کر برداشت نہیں کر سکتے، سوچو حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ، ہاں عزیزو، ایک مرتبہ بیان ہوا کہ جیسے ہی دربار کی جانب لے کر چلنے لگے نا، ایک دروازہ ہے کہ جس دروازے کو شام میں باب الساعہ کہا جاتا ہے، اسے دراصل باب الساعہ نہیں کہنا چاہیے، اسے باب الایام کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس دروازے پر کئی گھنٹوں نہیں کھڑا کیا گیا، کئی دنوں کھڑا کیا گیا۔ سوال ہوا بیٹا سجاد ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا دربار یزید سجایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے مختصر کیا، دربار میں داخلے کا وقت آیا، جناب زینب ہیں، ام فروہ کو دربار میں بھیجا، ام لیلہ کو دربار میں بھیجا، ام رباب کو دربار میں بھیجا۔ روایت بیان کرتی ہے، علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یہ پڑھا کرتے تھے، ایک مرتبہ ہر بیوی کو جناب زینب نے جب دربار میں بھیج دیا ہے خود دروازہ دربار پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ تشریف لے کر آئیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب خاموش رہیں، رونے لگیں، پوچھا بی بی آپ انتظار کر رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ رونے لگی، کہنے لگی بیٹا سجاد وقت آخر بابا علی نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹا زینب ایک دن آئے گا جو دن تجھ پر سب سے گرا دن ہوگا، اپنی مصیبت میں خود کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تیرا بابا علی تیری مدد کے لیے آؤں گا، بس یہ کہنا تھا۔ اتنے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی کہنے لگی السلام علیکم یا امیر المومنین، اے میرے بابا پر میرا سلام۔ دربار میں آئے، صبر کرو صبر کرو، حوصلہ حوصلہ۔ آج رو کر تماچے مارنے والوں کو حوصلہ بولنے والے موجود ہیں، مگر کل رونے والی بچی کو حوصلہ نہیں، تماچے مارے گئے تھے۔
ایک مرتبہ دربار میں آئے، جیسے دربار میں آئے ہیں نا، یزید لعین کہتا ہے کہ زینب کون ہے ان بیبیوں میں؟ مجھے بتاؤ زینب کون ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں زینب کا چہرہ، جناب زینب حیا کا پیکر. ایک مرتبہ جیسے ہی یزید نے یہ جملہ کہا، فضہ زینب کے آگے آ گئی، ام رباب ان کے آگے آ گئی، ام لیلہ ان کے آگے آ گئی، ام فروا ان کے آگے آ گئی. ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانہ اٹھا کر جیسے ہی تازیانہ اٹھایا ہے، ایک مرتبہ بیویوں کی طرف تازیانے کو بلند کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی بیوی نہ ہٹی تو شمر اسے تازیانہ مارے گا. اب مجھے نہیں معلوم کس بیوی کو تازیانہ مارا گیا، کس بیوی کو نہیں، لیکن وقت آخر ایک مرتبہ زینب ہے، زینب کے سامنے فضہ آ کر ایسے کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے، اے فضہ اگر تو نے راستہ نہ چھوڑا تو یہ تازیانہ مارا جائے گا. جیسے یہ جملہ سنا ہے، ایک مرتبہ فضہ نے حبش سے تعلق رکھنے والے سپاہیوں کو دیکھا، کہا اے حبش کے جوانوں، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری ناموس پر کوئی تازیانہ اٹھا رہا ہے. تلواریں نیام سے باہر آ گئی. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا، کہا فضہ کے لیے تلوار اٹھانے والے ہیں، اے زینب کا عباس نہیں ہے، ارے اہل بیت کی مستورہ